بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورة النساء آية نمبر 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حق بیان فرمایا تھا اور بندوں کے حقوق بیان فرمائے اور ان حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی. چنانچہ فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، قریب اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن معاملہ کرو اور اپنے ہم نشین اور ہم سفر کے ساتھ، راہگیر اور مسافر کے ساتھ، غلاموں اور بادیوں کے ساتھ، مزدوروں اور نوکرانیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو. آگے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اسباب بیان فرمائے ہیں، کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ مذکورہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا، پہلو تہی سے کام لے گا، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہوں اور چاہے خلق خدا کے حقوق ہوں، وہ ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے اس کو وہ پورا نہیں کر سکے گا. اس میں پہلی چیز کیا ذکر فرمائی؟ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ جس آدمی کے دل میں بڑکپن ہوگا، جو آدمی گھمنڈی اور مغرور ہوگا کہ اپنے آپ کو بہت اچھا، بہت اونچا، بہت بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو گھٹیا، حقیر اور کمتر سمجھتا ہے،
یہ ہے مختالن کا مطلب، فخوراً، اور پھر اپنی زبان سے شیخی بگھارتا ہے، اپنی زبان سے اپنی بڑائی کا، اپنے گھمنڈ کا، اپنے غرور کا اظہار کرتا ہے، اپنی زبان سے لوگوں کی حقارت اور لوگوں کی رسوائی کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا مذکورہ حقوق کو وہ ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جب وہ کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتا، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، تو پھر وہ ان کے حقوق کیسے ادا کرے؟ تو مذکورہ حقوق کی عدم ادائیگی میں یا اس کی ادائیگی میں کوتاہی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس رذیلہ سے، اس بری صفت سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر اس قسم کی صفت کو نہ آنے دیں۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی لوگوں کے حقوق ضائع کرتا ہے؟ وہ بخل ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے۔ جو آدمی بخیل ہوگا وہ لوگوں کے مالی حقوق ادا کرے گا، زکوٰۃ دے گا، غریبوں اور مسکینوں کی حاجت روائی کرے گا، ان کے ساتھ غمخواری اور غمگساری کا معاملہ کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بخیل کہتے ہیں اس شخص کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن جگہوں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تاکید کی ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور خرچ کرنے پر بہت زیادہ دینے اور نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے، آدمی ان جگہوں میں بھی خرچ نہ کرے۔ بیوی کا حق واجب ہے، بچوں کے حقوق، ان کا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ ہیں، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، مزدور اور نوکر چاکر ہیں، لیکن یہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ یبخلون، اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ بخل کے اندر 3 حروف ہیں، با، خا، لام۔ بخل کی با سے مراد بلا ہے، ایسے آدمی کے اوپر بلائیں اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں۔ کیوں؟ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، خرچ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اور جب یہ خرچ نہیں کرے گا تو بلائیں آئیں گی، طرح طرح کی آفات اور مصیبت میں گرفتار۔ اور بخل کے اندر خا ہے، خا سے مراد خسارہ ہے، خا سے مراد جو لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرے گا، اس کی کمائی اور اس کی پونجی اونے پونے خرچ ہوگی، ایسے ویسے ضائع ہو جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے۔ اور بخل کے اندر لام ہے، بخیل ملعون ہوتا ہے، بخیل ملعون ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں سے دور ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں کو ضرورت ہے، باپ کو ضرورت ہے، بھائی بہنوں کو ضرورت، بیوی بچوں کو ضرورت، پڑوسیوں کو ضرورت، اس کے پاس دینے کے لیے ہے، دے نہیں رہا ہے، تو کیا اس کو دعا ملے گی؟ لعنت ہی ملے گی نا، لوگ تانے ہی تو دیں گے، زبان سے اس کے لیے اچھے اور بھلے جملے نکلیں گے۔ تو بخل یہ بہت ہی خطرناک صفت ہے اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ بخیل اربوت زاہد بحر بر، بہشتی نباشت بحکم خبر، کہ بخیل اگر خشکی اور تری کا سب سے بڑا عابد ہو جائے، سب سے بڑا عبادت گزار، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور رات رات بھر جاگتا ہے مصلے پر، ہر وقت ذکر اور تلاوت پہ مشغول رہتا ہے اور روزے رکھتا ہے، کیا جنت میں چلا جائے گا؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ بخیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے حقوق مالیہ ادا نہیں کیے، اور لوگوں کے حقوق ضائع کرنے والا وہ جنت میں کیسے جائے؟
تو دوسری وجہ جس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے وہ بخل ہے. اور ایسا آدمی جو بخیل ہوتا ہے یہ قولاً بھی دوسروں کو بخل کی ترغیب دیتا ہے. تم 600 دیتے ہو، میں تو 400 میں کام چلا لیتا ہوں. تم اتنا دیتے ہو، میں تو اتنے میں اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں فلاں. تو اس طرح کی باتوں سے دوسروں کے اندر بخل پیدا کرنے کی کوشش ہوئی کہ نہیں؟ تو اپنے قول سے یا اپنے عمل سے دوسروں کو بخل کی دعوت دیتا ہے. اس کا ترجمہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں اس کے پاس ہیں، چاہے مال کی شکل میں ہوں چاہے علم کی شکل میں ہوں، یہ چھپاتا پھرتا ہے تاکہ کہیں کوئی اپنی ضرورت لے کے نہ آ جائے، کہیں کوئی کچھ مانگ نہ لے، پھر دینا پڑ جائے گا. اس لیے وہ چھپاتا پھرتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرو تاکہ شکر بھی ہو اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں. اور یہ کیا کرنا؟ چھپاتا پھرنا. فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے معلوم ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہی عذاب ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ کافروں والا کام کر رہے ہیں. ذلت آمیز عذاب یہ تو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن وہی عذاب انہیں بھی دیا جائے گا اس لیے کہ یہ کافروں والا کام کر رہے ہیں. اپنے آپ کو بہت اونچا بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ تو کافروں والا ہے. دوسروں کو گھٹیا اور کمتر سمجھ رہے ہیں، یہ تو کافروں والا کام. شیخی بگھار رہے ہیں، بخل کر رہے ہیں، لوگوں کو بخل کی تلقین کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپا رہے ہیں، یہ تو کافروں والا کام کر رہے ہیں. تو جب کافروں والا کام کر رہے ہیں تو کافروں کا جو انجام ہے وہی انجام کا بھی ہوگا. یہاں تک تو گزشتہ جمعہ کو درس ہو چکا تھا. آگے ایک وجہ اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ریا، دکھاوا کی صفت ہے، ریاکار ہے. اور جو آدمی ریاکار ہوتا ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں کتنی بھی ضرورت ہوگی خرچ نہیں کرے گا، اسے کہ یہاں دیکھے گا کوئی. اور جہاں دیکھنے والے ہوں گے وہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو وہاں خرچ کریں. تو مقصد کیا ہے؟ دکھاوا، نام و نمود، شہرت کہ فلاں تو بڑا خراج ہے، فلاں تو بڑا داتا ہے، پیسے کو پانی کی طرح بہاتا ہے، چرچے ہو رہے ہیں، نام ہو رہا ہے. تو یہ ریا کے مریض ہے. اور ریا کا مرض کس انسان کے اندر ہوتا ہے؟ جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا. جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یا ایمان تو ہے اللہ پر لیکن زبان تک ہے، دل کی گہرائیوں میں وہ چیز نہیں اتری. جس کے دل میں اللہ ہوگا وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے کوئی کام کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ ہوگا وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے لیے کام کرے گا، اس لیے کہ غیر اللہ سے اس کو کیا ملے گا؟ جو کچھ ملنا ہے ملے گا تو اللہ سے ملے گا. اس لیے فرمایا کہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب گھر میں انہوں نے اپنی ماں کو 5,000 پکڑا دیا، کس نے دے گا؟ کہاں نام ہو؟ گھر میں بھائی ہے، ضرورت مند ہے، اس کو نہیں دے رہا اس لیے ماں کوئی دیکھنے والا نہیں. بھائی کسی سے کہے گا بھی نہیں کہ میرے بھائی نے مجھے اتنا دیا. بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اس کو نہیں دیں گے، ضرورت مند ہے نہیں دیں گے. کیوں؟ دیکھنے والا نہیں ہے. کون دیکھے گا کہ میں نے اتنا دیا؟
میں نے اتنا خرچ کیا. اور آدمی لحاظ میں دوسروں سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے اپنی خالہ کو ان کے فلاں موقع پر اتنا دیا، ان کی ضرورت پوری کی، اپنی پھوپھی کو دیا، اپنے ماموں کو دیا، اپنے چچا کو دیا، اپنی بہن کو دیا، اپنے بھائی کو دیا. وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ ان کو دے نہیں رہا، اور اگر دے گا بھی تو دوسروں سے کہہ نہیں سکتا. اس لیے وہ خرچ کرنے کے لیے مجمع ڈھونڈتا ہے جہاں اس کا نام ہے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اگر اللہ پر ایمان ہوتا، آخرت کی جزا اور سزا پر یقین ہوتا، تو پھر یہ اللہ کے لیے خرچ کرتے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کا حکم سمجھ کر اس کو راضی کرنے کے لیے، اس سے اجر و ثواب کی امید پر. لیکن ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور یہ انسان کے اندر یہ جو صفات پیدا ہوتی ہیں اور ان کے تقاضوں پر آدمی عمل کرتا ہے، اس میں شیطان کا انجیکشن کار فرما ہوتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. جب آدمی سوچتا ہے کہ خرچ کرو، فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، فلاں کا یہ حق ہے، فلاں کی یہ ضرورت ہے، میرے پاس ہے بھی، میں پوری کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں، فوراً شیطان آ جاتا ہے زہریلا انجیکشن لے کر. بھئی زندگی کا کوئی کتنی لمبی زندگی ہے، نوکری کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں، خرچ کرو گے، دے دو گے، پھر ضرورت پیش آ جائے گی، کیا ہوگا، تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے. اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے جب تم خرچ کرنے کا ارادہ کرتے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی اور بے غیرتی کے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ خرچ کرنے پر، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی پر، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرنے پر اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش کا وعدہ کرتے ہیں. اور جتنا خرچ کرو گے اس سے کہیں زیادہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں. آدمی سوچے کہاں سے دیں گے اتنا؟ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، وہاں کس چیز کی کمی؟ ہو سکتا ہے میں خرچ کروں، اللہ تعالیٰ بھول جائے، ان کے علم میں نہ رہے، تو کیسے ملے گا؟ علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ صفت علم سے متصف ہیں، کوئی چیز ان کے علم سے غائب نہیں ہو سکتی، باہر نہیں ہو سکتی. اس لیے تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ سب ریکارڈ میں ہوگا. جتنا خرچ کرو گے اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تم کو فرمایا. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور شیطان جس کا دوست بن جائے، شیطان جس کا ساتھی بن جائے اور مذکورہ باتوں پر اس کو آمادہ کرے، اس کے اندر کبر پیدا کرے، غرور پیدا کرے اور شیخی بگارنے پر آمادہ کرے، نہ خرچ کرنے کی ترغیب دے، یا یہ کہ دکھاوا اور نام و نمود کے لیے خرچ کرائے، تو یہ تو بدترین ساتھی ہے، یہ تو بدترین دوست اور بدترین مصاحب ہے، بدترین ساتھی. ہم یہی ٹھہر کر کے اپنا محاسبہ کر لیں کہ مذکورہ لوگوں کی جو حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی جو اسباب اور وجہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی. ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے دل میں ڈھونڈیں کہ کیا ہم ان لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور اگر کبھی ہم نے ارادہ کیا ادا کرنے کا تو کیا مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے دل میں محسوس تو نہیں ہوئی، پیدا تو نہیں، یا کوتاہی ہوئی اور اب تک کوتاہی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر ہم اپنی اصلاح کریں.
ہم اپنی اصلاح کریں اور اصلاح کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں، اہل علم کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں، ان سے مشورے کریں اور جو وہ مشورے دیں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ سے اوپر کی آیات میں مذکورہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید تھی، اس کا حکم۔ آگے کی آیت میں اس کی ترغیب ہے، وہی بات ہے دوسرے انداز سے، وہی بات ہے دوسرے انداز سے، ترغیبی انداز سے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ اے میرے بندو، تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ اے میرے بندو، تمہارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ تم کیا کھو بیٹھو گے اگر ایمان لے آئے اللہ پر اور ایمان لے آئے آخرت کے دن پر، تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ بلکہ بن جائے گا سب کچھ۔ اوپر کی آیت میں کہا تھا نا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اسی پر کہا اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے اور جس طرح سے اللہ کو ماننا ہے اور جس طرح سے اللہ کی ماننا ہے، دو چیزیں، ایک تو اللہ کو ماننا ہے اور ایک اللہ کی ماننا ہے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، صحیح ہے نا؟ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کو نہیں مانیں گے تو مومن کیسے کہلائیں گے، مسلمان کیسے کہلائیں گے؟ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ جہاں تھوڑا سا موقع آیا پھسل جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی، اللہ کا حکم تو ہے یہ، لیکن میرے خاندان کا رسم و رواج یہ ہے، میرے آبا و اجداد کا طریقہ یہ ہے، میری بیوی کی خواہش یہ ہے، میرے بچوں کا مطالبہ یہ ہے، میرا معاشرہ یہ کہتا ہے، میری آفس کا میری کمپنی کا نظام یہ ہے۔ یہ اللہ کو ماننا تو ہے لیکن اللہ کی ماننا نہیں ہے۔ تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا، کیا نقصان ہو جائے گا اگر تم اللہ پر ایمان لے، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو اور ایمان لاؤ آخرت کے دن پر، یعنی روز جزا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ روز جزا کو کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس دنیا میں ہم نے جو کچھ اچھا یا برا کیا ہے اس کی جواب دہی کرنی ہے اور اسی کے مطابق جزا اور سزا پانی ہے۔ اس بات کے استحضار کے ساتھ زندگی، یہ ہے ایمان بالیوم الآخر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کریں اس مال میں سے جو انہیں اللہ نے دیا۔ خرچ کرنے کی ترغیب کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں نا۔ اللہ نے جو مال دے رکھا ہے اللہ کا دیا ہوا، اسی میں سے خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو پھر نہ خرچ کرنا یہ کتنی بڑی حماقت و بیوقوفی ہے نا۔ انہی کا دیا ہوا مال ہے اور وہی خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہم خرچ نہ کریں تو کتنی بڑی خیانت ہے اور کتنی بڑی غداری ہے کہ انہی کا دیا ہوا مال۔ اور اگر یہ خیال آتا ہے کہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا تو یہ خیال بھی غلط ہے، اس لیے کہ جس نے آج دیا ہے کیا وہ کل نہیں دے گا؟ ہاں، جس نے آج دیا ہے کیا وہ کل نہیں دے گا؟ جب وہ خود خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور تم خرچ کرو گے اس کے کہنے پر تو تمہارے خرچ کرنے سے خوش ہو کر اور نہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا مما رزقهم اللہ، تمہارے پاس جو کچھ ہے جس شکل میں ہے جتنا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، جیسے وہ دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی تو قادر ہے اور آئے دن پیش آتا رہتا ہے۔ صبح کا کروڑ پتی شام کروڑ پتی ہو، صبح کا کروڑ پتی شام کروڑ پتی ہو گیا، آئے دن اس طرح کے حالات اور واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جس نے دیا تو اس نے لے لیا۔ اس لیے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور یہ یاد رکھو وَكَانَ اللَّهُ
وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے۔ کون اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا، کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا، کون اللہ کی مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کون اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، سب اللہ کے علم ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ جب اللہ کے علم میں ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق کیا کریں گے، معاملہ فرمائیں۔ آدمی کے دل میں یہ بات کبھی کبھی آتی ہے، ٹھیک ہے خرچ کروں، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں اس کا بدلہ نہ ملے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، آدمی کسی کے یہاں کام کرتا ہے، مہینے بھر اپنے راحت و آرام کی قربانی دیتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، لیکن مہینہ پورا ہوا تنخواہ نہ دار ہے۔ مہینہ بھر وہ ٹائم کرتے رہے، گھنٹہ دو گھنٹہ، مہینہ پورا ہوا، وقت لینے کی بات آئی تو پتہ چلا ریکارڈ ہی میں نہیں، کمپیوٹر ہی سے غائب۔ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں نا۔ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں، کام کرا لیا، پیسہ نہیں دیا، یا دیا پورا نہیں دیا، ہوتا ہے نا، تو آدمی پھر ہچکچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، اس میں ہچکچانے کی ضرورت نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو کرو اور بے جھجک کرو، مطمئن ہو کر، بے فکر ہو کر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ظلم و زیادتی نہیں، ہمارا کسی کا حق مارا نہیں جاتا، بلکہ ہمارے ہاں تو حق سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ آگے کی آیت میں بیان ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں کرتے، رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں کرتے۔ ذرہ کا کیا مطلب؟ جب ذرہ بولا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں اس کا کیا خاکہ آتا ہے؟ جی ذرہ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة، رائی کے رائی کس کو کہتے ہیں؟ سرسوں کا دانہ، سرسوں کا دانہ۔ عرب میں جب ذرہ بولا جاتا ہے عربی زبان میں تو اس کے معنی آتے ہیں بہت ہی معمولی چیز، اور یہ جو سرخ چونٹی ہوتی ہے نا، ایک تو چونٹا ہوتا ہے، ایک چونٹی ہوتی ہے کالی کالی، اور ایک لال لال چونٹی ہوتی ہے، کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ عرب میں جب ذرہ بولا جاتا ہے تو وہ سرخ چونٹی مراد ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بھی ظلم نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد نے جب ہمیں یہ آیت پڑھائی تھی تو انہوں نے ذرہ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا تھا کہ ذرہ کسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے دیوار ہو، اس میں چھوٹا سا سوراخ ہو، اس میں سے سورج کی روشنی آ رہی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس روشنی کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی اور اڑتی ہوئی نظر آتی ہے نا، بہت سی چیزیں اس میں اڑتی، بہت چھوٹی چھوٹی معمولی آدمی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ فرمایا وہ ذرہ ہے، فرمایا کیا ہے؟ وہ ذرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے برابر بھی ظلم نہیں۔ ظلم نہیں کیا مطلب؟ ظلم نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جرم چھوٹا ہو سزا زیادہ دی جائے، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جرم معاف ہو جائے، جرم سے کم سزا ہو، لیکن یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جرم سے رائی کے دانے کے برابر بھی زیادہ سزا دی جائے، نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی خیر کیا ہو، کوئی بھلائی کی ہو، کوئی اچھا کام کیا ہو، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور آپ کو اس کا اجر نہ دیا جائے، اس کا بدلہ نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر خیر اور بھلائی کرے گا اس کو وہاں موجود پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی رائی کے دانے کے برابر شر اور برائی کرے گا اس کو بھی وہاں موجود پائے گا۔ یا بنیا،
إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کا ایمان بنا رہے ہیں اور کہہ رہے پیارے بیٹے، اگر تم نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا خیر، چھوٹے سے چھوٹا شر تم نے کیا ہو، پہاڑ کی کسی کھوہ میں، پہاڑ کی کسی کھوہ میں، کسی غار میں چھپ کر کے، زمین کے کسی حصے میں، آسمان کے کسی گوشے اور کھو میں، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لا کے حاضر کرے اور اس کا بھی بدلہ دے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ان کے ہاں تو اصول بڑا عجیب ہے دینے کا۔ کیا اصول ہے؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر تم نے کوئی خیر اور بھلائی کا کام کیا، یضاعفها، اللہ تعالیٰ اس کو دو چند کر کے دے گے۔ کیا؟ دو چند کر کے۔ دو چند کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے اور بھلے کام پر دینے کا جو دستور ہے وہ 10 سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، یہ سنت ہے اللہ کی۔ کوئی آدمی خیر اور بھلائی کا ایک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرمائے گا۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو 10 عشاء کا ثواب دے گا، 10 عشاء کا ثواب۔ آپ نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، اس پر کم از کم 10 نیکی ملے، کم سے کم اسٹارٹنگ جو ہے وہ 10 ہے۔ یضاعف۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اعمال کا بدلہ 20 لاکھ سے زیادہ عطا فرمائے، اسٹارٹنگ 20 لاکھ سے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب، اس کی اسٹارٹنگ اور اس کی ابتدا 20 لاکھ سے، 10 سے نہیں، 700 سے نہیں، 20 لاکھ سے اس کی اسٹارٹنگ۔ اور یہ تو بدلے کے طور پر دے گے، یہ آپ کا حق ہے، آپ نے یہ کام کیا، آپ کا حق۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے آپ کے عمل کے بدلے کے طور پر نہیں، اپنی طرف سے بطور انعام کے، بطور ہدیے اور تحفے کے، اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ پھر نہ خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر خرچ کرنے میں ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اپنی آگے کی زندگی کے لیے جو کچھ بھیج دو گے یہاں سے، تمہارے خرچ کرنے سے تمہارا بھلا ہوگا، کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا۔ نہ تو اللہ کا کچھ بننے والا ہے، نہ کسی عبداللہ کا کچھ بننے والا ہے۔ یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اس غریب کو اللہ نے تمہارے یہاں بھیج دیا، ورنہ اس کی ضرورت پوری کرنے کا تو اللہ نے ذمہ دے رکھا، وہ کہیں سے بھی پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے تم کو دیا ڈائریکٹ اس کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن تم کو ذریعہ بنا دیا، تم کو کچھ دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا خذ من اموالہم، نہیں، زکوٰۃ اور صدقے کی ادائیگی کے آداب میں سے ہے کہ خرچ کرو، دو، اور جب وہ قبول کر لے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرو۔ ہم اسی سے شکر کے کلمات سننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس نے جزاک اللہ خیر بھی نہیں کہا۔ نہیں، یہ جزاک اللہ خیر ہمارے اوپر ہے کہ اس نے قبول کر لیا، یہ اس کا احسان ہے، اس کا احسان اس نے قبول کر لیا۔ یہ جزاک اللہ خیر ہمارے ذمہ ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ خرچ کرنے سے ہمارا اپنا فائدہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اس کی ضرورت وہ تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی پوری کر سکتے ہیں، وہ تو پوری کرنے کے بعد ہم نے کیا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ کتنا پاؤ گے؟ خیرن، جو تم نے خرچ کیا ہے اس سے بہتر پاؤ گے۔
تم نے فانی خرچ کیا ہے تم باقی پاؤ گے، وَأَعْظَمْ تم نے ایک خرچ کیا ہے 700 پاؤ گے، ایک خرچ کیا ہے 700 پاؤ گے۔ ایک بات میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہی تھی، آج بھی کہہ دیتے ہیں کہ آدمی خرچ کرتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں پر نہیں خرچ کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا چچا ہے، یہ تو میرا چچا داد بھائی ہے، یہ تو میری بہن ہے، اس پر خرچ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا۔ وہ سمجھتا ہے صدقہ کا مطلب یہ کہ غیروں کو دیا، غیروں کو دیا جائے، باہر کے لوگوں کو، تب صدقہ ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غیر کو دو گے صدقے کا ثواب ملے گا، اپنے رشتہ دار ضرورت مند ہیں ان کو دو گے صدقے کا ثواب ملے گا، اور صلہ رحمی کا بھی ثواب، صدقے کا بھی ثواب ملے گا، اور قرابت داری کا تم نے حق ادا کیا ہے، رشتے کو تم نے جوڑا ہے، اس کا حق ادا کیا، اس کا ثواب الگ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اس منظر کو بیان کر رہے ہیں۔ کون سا منظر؟ جب پوری دنیا جن و انس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اوپر کہا ہے نا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ اس کا استحضار تم کو ہر وقت رہے، تو اس کا منظر کھینچ رہے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے اس امت پر ایک گواہ حاضر کریں گے۔ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پر اسی امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، جو آئے گا اور اپنی امت کے اچھے اور برے لوگوں کے احوال کی گواہی دے گا۔ اے اللہ یہ کافر تھا، یہ بدماش تھا، یہ چور تھا، اے اللہ یہ نیک تھا، خرچ کرتا تھا، لوگوں کا حقوق۔ چنانچہ قیامت کے دن امتیں حاضر کی جائیں گی بارگاہ، اس امت کا جو نبی ہے اس کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا یہ آپ کی امت ہے، آپ کی امت کے افراد، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی اپنی امت کے احوال بیان کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ظاہر جو احوال واقعی ہے وہی بیان کرے گا۔ آدمی یہ سوچے کہ جب تک نبی دنیا میں زندہ رہے، اپنی امت کے احوال سے واقف رہے، وہ تو بیان کر دیں گے، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو امت آئی ہے ان کے جو احوال وہ کیسے بیان کریں؟ جیسے ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ حیات رہے تب تک تو اپنی امت کے احوال کو دیکھتے رہے، ابو جہل کیا کر رہا ہے، ابو لہب کیا کر رہا ہے، ولید ابن مغیرہ کی شرارتیں کیسی ہیں، منافقین کا کردار کیا ہے، اور ابو لہب کی بیوی کیا کر رہی ہے، اور ابو بکر کیا کر رہے ہیں، عمر کیا کر رہے ہیں، عثمان اور علی کیا کر رہے ہیں، سب معلوم تھا۔ لیکن آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے، اب جو آپ کی امت ہے تو ان کے احوال آپ کیسے بیان کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ بندوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات کو، جیسے بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جاتے ہیں، بارگاہ نبوی میں بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کی نیکیوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو برائیاں ہیں، بے اعتدالیاں ہیں، اس کو دیکھ کر نبی کو دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ تو نبی جب تک دنیا میں ہے تب تک تو وہ خود دیکھ رہے امت کے احوال کو، لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو پھر امت کے احوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ہاتھ پیش کیے جاتے ہیں، وہ ان کے علم میں۔
اس لیے اس علم کی روشنی میں وہ کل قیامت کے دن اپنی امت کے احوال بیان کریں، چاہے ان کے دور کے لوگ، چاہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ ہیں ان کے احوال اسی کو بیان کریں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ پیش کریں گے جو اپنی امت کے احوال کو بیان کرے گا، اور پھر اس کے بیان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے ان لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ اس وقت موجود تھے، جو آپ کے مخاطب تھے، جو آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، آپ کو ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، مجنون اور پاگل کہتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی کیا حال ہوگا جب ہم ان کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے اور آپ ان کے احوال ہمارے سامنے بیان کریں گے، اس وقت ان کا کیا حال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اقرأ علی القرآن، یہ ابن مسعود اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن سنا۔ ابن مسعود مجھے قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقرأ علیک وعلیک انزل، اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن تو آپ ہی پر اترا ہے، آپ صاحب قرآن ہیں، صاحب وحی ہیں، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ تو جبریل کی زبان سے قرآن سنتے ہیں، ہم تو آپ کا قرآن سننے کے متمنی رہتے ہیں، ہم آپ کو قرآن سنائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب ان اسمع من غیری، میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے کلام کو میں اپنے غیر سے سنوں، اپنے غیر سے سنوں، میرا جی چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خواہش کے مطابق سورہ نساء تلاوت شروع سے سورہ نساء کی تلاوت کہتے ہیں جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ کہنے لگے میں نے اپنی تلاوت موقوف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں، آپ رو رہے تھے زاروں کی طرح۔ کیوں رو رہے تھے؟ اس منظر کو سوچ کر۔ یہ جو منظر ہوگا قیامت کے دن کا، جب امتیں پیش کی جائیں گی بارگاہ رب العزت، اور اس امت کا نبی گواہ کے طور پر پیش کیا جائے اور نبی کی زبانی اللہ تعالیٰ احوال لیں گے، اس منظر کو سوچ کر نبی علیہ السلام طائف کا منظر بیان کریں گے نہیں کریں گے؟ طائف کا منظر بیان کریں گے نہیں کریں گے؟ طائف والوں نے جو معاملہ کیا، احد کا منظر بیان کریں گے نہیں کریں گے؟ ابو جہل نے سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوج رکھی، بیان کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا نماز کی حالت میں، بیان کریں گے؟ آپ کے اوپر پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی، بیان کریں گے نہیں کریں گے؟ اس وقت کیا حال؟ آگے فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، فرمایا اس منظر کو یاد رکھو جس وقت یہ معاملہ ہو رہا ہوگا، نبی اپنی امت کے احوال بیان کر رہے ہوں گے، اچھوں کی اچھائیاں، بروں کی برائیاں، ظالموں کا ظلم،
ان کی زیادتیاں، تو اس دن خواہش کرے گا، آرزو کرے گا وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جس نے رسول کی نافرمانی کی ہے، کیا آرزو کرے گا؟ لو تسویٰ بہم الارض، کاش زمین پھٹتی اور یہ زمین میں دھسا دیے جاتے۔ اتنی ذلت ہوگی، اتنی رسوائی ہوگی، اتنی دہشت ہوگی، اتنا ڈر ہوگا، اتنا خوف ہوگا۔ کسی کو جج کے سامنے پیش کر دیا جائے اور اس کے جرم کا پورا ریکارڈ عیاناً بیاناً اس کے سامنے آ جائے، اس کے دل پر کیا کیفیت تاری ہو، جبکہ فیصلہ کرنے والا اس کے جیسا انسان ہے، اس کے دل پر کیا کیفیت ہو، وہ کیا سوچتا ہوگا؟ اس کے بس میں چلے تو خود اپنے آپ کو گولی مار لے، کہیں بھاگ جائے تو وہاں احکم الحاکمین رب العالمین کے سامنے جب پوری دنیا انس و جن وہاں موجود ہوگی اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، جہنم 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی اور ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، پھر بھی وہ بے قابو ہو رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں گے، نبی علیہ السلام شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، اس وقت کیا کیفیت؟ فرمایا خواہش کریں گے، آرزو کریں گے، لو تسویٰ بہم الارض، کاش زمین کے وہ پیوند بنا دیے جاتے، زمین ہی میں گئے تھے، مر کر کے مٹی میں ملے تھے، ختم ہو گئے ہوتے، یہ رسوائی اور یہ ذلت کا دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ گھبراہٹ اور پریشانی کے منظر سے دور رہتے، یہ خواہش کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن یہ یوم العدل ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، اور انصاف صرف انسانوں میں نہیں ہوگا، جناتوں میں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ کرے گا، اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا اپنا بدلہ لے لو، وہ بکری اپنا بدلہ لے لے گی، اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کونوا ترابا، ہم مٹی ہوگا، اسے ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں۔ اس طریقے سے جانور لائے جائیں گے اور ایک کا دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، اس لیے کوئی یوم العدل ہے۔ یہ کفار اور مشرکین جب دیکھیں گے کہ جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ مٹی بنا دیے جا رہے ہیں، تو پھر وہ بھی آرزو کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش ہم بھی مٹی بنا دیے جاتے، ہائے کاش ہم بھی مٹی بنا دیے جاتے۔ تو یہ جو عذاب ہے، یہ جو دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، یہ جو گھبراہٹ ہے، اس سے نجات ملے، اسی کو یہاں بیان فرمایا لو تسویٰ بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکے۔ ایک تو نبی علیہ السلام شہادت دیں گے اور یہ کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے، کسی بات کو مکر نہیں سکتے۔ یہاں کہا گیا لا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کو چھپا نہیں سکیں گے، ساری چیزیں وہاں۔ دوسری جگہ فرمایا قالوا بلا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب قسم آپ کی ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ چھپا رہے ہیں کہ نہیں چھپا رہے؟ اپنا شرک چھپا رہے، اپنا کفر چھپا رہے، اور قسم کھا کے چھپا رہے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، قسم اللہ کی اے ہمارے رب ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، چھپا رہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو چھپائیں گے نہیں۔ تو دونوں کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ دیکھ لیں گے کہ جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، تو یہ طے کر لیں گے کہ اپنے شرک اور کفر کا انکار کرو، ہو سکتا ہے گاڑی پار ہو جائے۔
ہو سکتا ہے گاڑی پار ہو جائے اور ہم بھی جنت میں چلے جائیں، بس شد و مت کے ساتھ کفر اور شرک کا انکار کریں اور قسم کھا کھا کے کہیں واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ اللہ تعالیٰ زبان پر تالا لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، وہ گناہ جس عضو سے متعلق ہوگا اللہ تعالیٰ اس عضو کو حکم دیں گے اپنا ریکارڈ پیش کریں۔ اب دیکھا کہ آنکھ ہمارے خلاف گواہی دے رہی، زبان ہمارے خلاف، کان، ہاتھ اور پیر ہمارے خلاف، تو دیکھیں گے کہ بھنڈا پھوٹ رہا ہے تو کہیں گے چپ رہو، خود ہی بیان کرنا شروع کر دیں گے ہاں میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، مجرم جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا سارا کیا دھرا وہ پیش کیا جا رہا، بیان کیا جا رہا، لوگ سن رہے ہیں، تو کہتا ہے رہنے تو میں خود بتا دیتا ہوں میں نے کیا کیا کیا، میں خود بتا دیتا ہوں میں نے کیا کیا کیا۔ وہاں بھی نہیں ہوگا، پہلے تو انکار کر کے نہیں کیا، بالکل نہیں، ممکن ہی نہیں، ہو نہیں سکتا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ نام عمل آ جائے گا، زمین اپنا ریکارڈ پیش کرے گی، اعضاء اپنا ریکارڈ پیش کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر یہ کہیں گے بس کرو اور خود بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ ہو سکتا ہے اب بیڑا پار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے، ترس آ جائے، رحم آ جائے کہ خود ہی اقرار کر رہا ہے، اقراری مجرم بن گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، چھپانا چاہیں گے لیکن اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ اللہ کے پاس تو پورا ریکارڈ ہو۔ سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے اور زندگی گزارنے کا جو دستور اور ضابطہ عطا فرمایا ہے، ہم اگر آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنی اس دنیا کی زندگی کو کامیاب زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس ضابطے اور دستور کے مطابق اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر اور آخرت کا استحضار رکھ کر کے ہم زندگی گزاریں، اور اللہ کے جو حقوق ہیں اور خلق خدا کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہم معلوم کریں اور پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔